بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنکھا ایک بندے نے چلایا، اپنے لیے چلایا ہوگا، مگر اس کی ہوا آپ سب کو اور ہم سب کو مل رہی ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل اللہ کا وہ محبوب بندہ اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اللہ کے رضا والے کاموں کو کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور رب ذوالجلال اس پر انوار و تجلیات کو برساتا ہے، اور اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے انعامات سے اس کو سرفراز فرماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے دنیا کے اندر اکرام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں اسے محترم کر دیتا ہے۔ تو جو نعمتیں وہ اپنے محبوب خالص اور مقرب بندے پر اتارتا ہے، تو فقط وہ نعمتیں اس بندے پر نہیں اترتی، اس کے ارد گرد رہنے والوں، منڈلانے والوں اور اسے اپنا محبوب سمجھنے والوں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں پر بھی اس کے چھینٹے ہوا اور باد نسیم کے جھونکے نصیب ہوتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ اس بندے کے دل کو روشن کر دیتا ہے، ساتھ رہنے والوں کے دلوں کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، بندہ رب ذوالجلال اس بندے کے باطن کو بھی روشن اور منور کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ مرید ہونے کے کیا معنی ہے؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ جسے ہم نے اپنا پیر تسلیم کر لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ وہ خدا ہی بن گیا ہے، جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ جب ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو پھر یہ بیعت کرنے کے کیا معنی؟ بندہ بندے کے سامنے کیوں جھکے؟ بندہ بندے کی کیوں اطاعت کرے؟ بندہ بندے کی کیوں فرما برداری کرے؟ بندہ بندے کے پیچھے کیوں چلے؟ توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری اختراع نہیں، یہ ہماری ذہن سازی نہیں، یہ کوئی بر صغیر کے مخصوص جو جماعت ہے، اہل اللہ کی جماعت، یہ ان کا وتیرہ نہیں، یہ تو رب ذوالجلال کی سنت ہے، اور قرآن مجید میں اس نے اس سنت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ بندے کی اتباع کرے، بندہ بندے کو کاپی کرے، بندہ بندے کے نقش قدم پر رہے، بندہ بندے کو دیکھے اور اسے دیکھ کے اللہ کے دربار تک پہنچ جائے۔ اور پھر اتنا نازک مقام، یہ شریعت کے اندر کسی کی پیروی کرنا یا طریقت کے اندر کسی کی پیروی کرنا، شریعت میں اگر شریعت کے احکام میں اگر کسی کی پیروی کی جائے تو اس پیروی کو تقلید کہتے ہیں، اور کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ اور طریقت کے مسائل کے اندر، روحانیت کے مسائل کے اندر، باطنی مسائل کے اندر جب کسی کو فالو کیا جائے، اس کی اطاعت و اتباع کی جائے، تو اس پیروی کرنے کو طریقت کہتے ہیں، اور اس بندے کو جو فالو کرتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ بندہ بندے سے فائدہ لے، اور بندہ بندے کے نقش قدم پر چلے، بلکہ بندہ بندے کے نقش قدم پر رہے، تب وہ کامیاب ہوگا۔ جب وہ بندوں سے ہٹ جائے گا، اب بندے کون سے؟ جو اللہ کے محبوب ہے، وہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، تو وہ کن بندوں کو پسند کرتا ہے؟ جو از خود پاک ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو طرح کے تو لوگ ہو سکتے ہیں، یا اچھے یا برے، محبوب اللہ تعالیٰ کے، پسندیدہ بندے اللہ کے، یا ناپسندیدہ، اور یا محبوب یا مبغوض، وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ، یا وہ کہ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دونوں کا ذکر فرما دیا کہ اے بندہ مومن، جب نماز پڑھو تو یوں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا کافی تھی، جامع دعا ہے اور مکمل دعا ہے۔ اگر اتنی ہوتی تو مکمل دعا ہوتی، لیکن یاد رکھیے یہ اب مکمل آیت مکمل ہے، دعا مکمل نہیں ہے۔ اگر اتنی ہوتی، آگے حصہ نہ ہوتا، پھر یہ دعا مکمل تھی، جامع ترین دعا ہے، لا جواب اس کے اندر نکات موجود ہیں۔
مفسرین نے بیان کیے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے چلانا ہے، میں نہیں چل سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں کمال نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں میں اتنے جوگا نہیں کہ میں چلوں، تو نے چلانا ہے. مالک تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر. جب یہ سب کچھ کہہ دیا چلانا اس نے ہے، چلائے گا وہ، پھر چلائے اپنے سیدھے راستے پر، تو جامع ترین دعا تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے بھی کچھ مسئلہ سمجھایا. کیا کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا پھر آگے یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مگر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا. ایک بندہ کہتا میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑا ہوشیار آدمی ہوں، بڑا ذہین آدمی ہوں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں کہ جاہلوں کی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاؤں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی غالباً درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جہنم ایسے لا تعداد سمجھدار لوگوں سے بھرا، لا تعداد ہوشیار لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جن کی سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ میں کیوں کسی کی پیروی کروں. بھائی یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندے بندوں کی اتباع کریں اور بندے بندوں کے راستے پر اور نقش قدم پر رہیں. فرمایا یوں دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کو تم نے گمراہ کر دیا. اے اللہ جن کو تو نے گمراہ کر دیا. اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا کہ جن پہ تو نے اپنا غضب اتارا ہے. ہمیں ناپسندیدہ بندوں کے راستے پر نہ چلا. اے اللہ ہمیں پاک بندوں کے راستے پر چلا. اور چلنا کسی کے راستے پر، اسی کو طریقت کہتے ہیں اور اسی کو مریدی کہتے ہیں. اور جس کے پیچھے چلا جائے، فارسی میں اس کو پیر کہتے ہیں. پیر بزرگ کو کہتے ہیں، کریم کو کہتے ہیں، دانا کو کہتے ہیں، سمجھدار کو کہتے ہیں، اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں. جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کرنے والا ہوتا ہے اس کو پیر کہا جاتا ہے. اب یہ سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روح گردانی کی اور میری سنت کو چھوڑا اور میرے راستے کو ترک کیا، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب حضور کا جس سے تعلق نہ ہو، حضور جس کے نگہبان نہ ہو، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنی رحمت کے کلاوے میں نہ لیں، تو اس بندے کا کون رکھوالا ہوگا یا اس بندے کو کون سہارا دینے والا ہوگا؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی اللہ والے اور کسی اللہ کے دوست، محبوب اور پیر کی پیروی نہیں کرتا اور شیخ کی پیروی نہیں کرتا، وہ شیطان کی پیروی پہ لگ جاتا ہے. شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے، مطلب وہ اس کو پھر آگے سمجھاتا ہے. یہ تو قرآن نے بتایا کہ شیطان بھی سمجھاتا ہے، شیطان بھی اپنے پیچھے لگاتا ہے. اور شیطان کا پکڑا ہوا چھوٹ جائے مشکل بھی بہت ہے، وہ بھی اغوا کرتا ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے قسم اٹھا کے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ضرور بھی ضرور لوگوں کو اغوا کروں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کر دوں گا انہیں. کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو مارے مارے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں اور کسی بزرگ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، آئیڈیل نہیں بناتے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مریدی یا مرید ہونا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کامل آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس وجہ سے دینا تاکہ اس کی رہنمائی میں یہ آدمی اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کرے
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور اس اللہ والے کی نیک کاموں میں، بس برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، وہ اللہ والا کیا جو برائی کا کام لگا دے، سونپ دے۔ پھر سن لیجئے، یہ ایسے کوئی خام خواہ نہیں ہو جاتا۔ کئی بندے تو ہوتے ہیں چلو مرید ہو جائیں دکان چلے گی، مرید ہو جائیں رشتہ ہو جائے گا، مرید ہو جائیں فلانا کام ہو جائے گا، مرید ہو جائیں کیوں ہو جائیں، سارے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مریدی ہے کیا؟ مرید ہونا ہے کیا؟ مرید ہونے کے معنی یہ ہے بک جانا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنی خواہشات کو دبا لینا، اپنے جذبات اور ہوا و نفس کو لگام ڈال کر اللہ والے کے ہاتھ میں پکڑا دینا، اور وہ اللہ والا جس کی لگامیں ہیں اس کو اللہ کے راستے پر چلائے۔ وہ دائیں بائیں ہونے لگے تو وہ لگام کھینچ کر اسے اللہ کے راستے پر سیدھا کر دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو اپنی محبت کا سبق نہیں، اللہ کی معرفت کا جام پلاتا ہے، رسول اللہ کی محبت کا جام پلاتا ہے، مگر وہ اپنے جام میں رکھ کر اوروں کو جام پلاتا ہے۔ اطاعت و فرما برداری کو مریدی کہا جاتا ہے۔ دکانداری کے لیے، کسی اور غرض کے لیے، لالچ کے لیے، کسی کا کوئی حرص ہوگا، کسی کی کوئی طمع ہوگی، یہ سب ناجائز باتیں۔ مرید ہو جاؤ، وجہ کیا ہے؟ جتنے مرضی پیڑے کام کرو، مرید ہاتھ اٹھا کے، پیر صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے، پیڑے کاموں سے بندہ بچ جائے گا، پکڑے جانے سے بچ جائے گا، پیر صاحب رکھوا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ جو سمجھ رہا ہے نا کہ پیر کی دعا کی وجہ سے میں گناہوں کے کام کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں پا رہا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، بدکاریاں کرتا رہتا ہے، چوریاں کرتا رہتا ہے، راہزنی کرتا رہتا ہے، ڈاکے ڈالتا رہتا ہے، عزت نیلام کرتا رہتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو نقصان دیتا ہے، ضرر کا باعث بنتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، کیوں کہ میرے پیر کی دعا میرے ساتھ ہے اور میرے پیر کا ہاتھ میرے پیچھے ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ مرید ہے اور نہ جس کی اس نے بیعت کر رکھی ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہے اور وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے، تو جو مرضی کرتے ان کو پھاڑ نہیں سکتا، وہ پیر بھی نہیں ہے۔ حرام کام میں خود پڑے اور مریدوں کی پشت پناہی کرے، وہ پیر نہیں ہوتا بھائی۔ اچھا، آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ کون بتائے گا کہ ہمارے ہاں پیری مریدی کس کو کہا جاتا ہے؟ پیروں کو ہم ماننے والے، بزرگوں کو ہم ماننے والے، اطاعت و اتباع ہم کرنے والے، مرید ہم ہیں۔ تو ہم سے پوچھا جائے کہ پیری مریدی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مانتے ہم ہیں، تفسیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں کہ پیری مریدی کس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے فساد اور بربادی ہے۔ تو میں نے عرض کیا بڑے واضح الفاظ کے ساتھ، قرآن مجید میں کئی آیات طیبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بیعت فرمائیں۔ سبحان اللہ نہیں فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بیعت کرو، ان سے بیعت لو، ان سے وعدہ لو، ان سے قول قرار کراؤ پکا۔ کس بات پر؟ یہ چوری نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ڈالیں گے، اور یہ زنا نہیں کریں گے، یہ بدکاری نہیں کریں گے، یہ کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ اے محبوب ان سے بیعت لو اور ان کے لیے دعا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے آپ استغفار کریں، بخشش طلب کریں، ان سے وعدہ لیں، جو ہو چکا اس پہ ندامت، خجالت، شرمندگی، توبہ کے آنسو بہائیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، پھر آپ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان سے بیعت لو۔ تو جو کام ہولا ہو
ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ناجائز کام کا تو اللہ کسی کو بھی نہیں کہتا. ہولے کا بھی اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے؟ پھر اپنے محبوب سے. پتا چلا کہ بیعت لینا اور بیعت ہو جانا، بک جانا، اپنی خواہشات، جذبات اور اپنے پورے تن من دھن کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا اور ولی کامل کا اس کو سنبھال لینا، یہ اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. اللہ نے اس طریقے کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حضور کی اتباع میں اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جن لوگوں نے بیعت کی تو فرمایا ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ ہاتھوں سے پاک ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، تو اس کا وسیلہ اور طریقہ کیا بنایا؟ محبوب آپ ان سے بیعت لیں اور ان کو بیعت کریں. جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں وہ تو حقیقی طور پہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور فرمایا محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ جو بندہ تقوی، طہارت، پاکیزگی کو اختیار کر لیتا ہے اور طیب و طاہر اور صالح راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے تو اللہ ان بندوں کی پشت پناہی کرتا ہے. جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، خبردار اس بندے کے ساتھ نہ جھگڑو، اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اب یہ میری حفاظت میں ہے. صالحیت میں اللہ پشت پناہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. جو اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انما یبایعون اللہ، اس کا ہاتھ تو حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جو انسان تقوی و طہارت کے راستے پر چلتا ہے اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. تو احباب گرامی، یہ بیعت ہونا، مرید ہونا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث طیبات سے ثابت ہے. اور یہ پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں، یہ ہولے بندوں کا کام نہیں ہے. جو بندہ سب سے پہلے ایگری ہوگا، پکا ہوگا کہ میں نے نیک راستے پر چلنا ہے، وہی تو بیعت ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نیکی کی توفیقات عطا فرمائے اور اپنے نیک برگزیدہ صالح بندوں کی اطاعت و فرما برداری کا شرف نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، آپ نے بہت کچھ اور جامعہ گفتگو ارشاد فرمائی. کچھ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سے تو ہماری بات نہیں، بات ہماری اپنے لوگوں سے ہے جو سادہ لوگ ہیں یا جو کچھ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ان کو ان باتوں پہ گمراہ کرتے ہیں کہ جناب باقاعدہ پیری مریدی کوئی نہیں، نہ صحابہ نے کی، نہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو آپ اس کو فالو کریں. تو ہمارے لوگ وہ ایک تو اس وجہ سے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اج کل دے پیر بھی اس طرح دے وہ نہیں کرتے، تو کچھ ویسے ہی جڑا نا ہوں ہی نہیں انی دیر بیعت. تو ایسے لوگوں کی اپنے دی رہنمائی فرمائی جائے اور کامل پیر دی وہ دس دیتی جائے مزید کہ ایسے لوگوں کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سادہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے. تو کافی حد تک میں نے چند چیزیں قرآن و سنت سے عرض کر دی ہیں کہ اس کی بہت زیادہ سنت ہے، اس کا بہت زیادہ فوائد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر فائدہ چیز ہو. اگر غیر فائدہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے حبیب سے فرماتا کہ آپ ان کو بیعت کریں؟ اس کا مطلب ہے یہ فائدہ مند ہے. اور یہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جانوں کو ان کے مالوں کے ذریعے اور بدلے سے خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے. تو کیسے خریدا ہے؟ کب خریدا؟ کب یہ آیت اتری؟ جب لوگوں نے اپنا آپ سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اسلام لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اسلام تو ان کا پہلے سے ثابت تھا، اسلام پہلے سے ثابت تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی. اسلام لانے، اگر اسلام ہی لانا کافی ہے
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد بارہا مرتبہ کئی امور پر دوبارہ بیعت کرتے تھے. کبھی اس بات پر بیعت کرتے تھے حضور ہم جہاد کریں گے. مسلمان تھے، پہلے سے آلریڈی مسلمان تھے، نمازیں روزے سب کر رہے تھے، لیکن جب جہاد کا موسم آیا تو ان کا حضور ہم بیعت کرتے ہیں. کسی نے موت پر بیعت کر لی، حضور ہم نہیں بھاگیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. فقط اسلام کی بیعت. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو صحابہ تھے نا وہ اسلام کی بیعت ہوئے تھے. بھائی تقویٰ کی بیعت ہوئے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے محبوب جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، مطلب کیا کہ ایمان وہ پہلے لا چکی ہیں، ایمان لا چکی. تو اللہ نے کہا نا جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعنک، آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، کن چیزوں پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. جب وہ اس بات پر ایمان لانے کے بعد جب وہ آپ سے دوبارہ عہد کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیعت کرتی ہیں، ہم شرک نہیں کریں گی، کبھی بھی شرک نہیں کریں گی، کیسے ہی کٹھن حالات کیوں نہ آ جائیں، کیسے ہی کٹھن حالات نہ آ جائیں، ہم شرک نہیں کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی بھلے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی پر جھوٹ نہیں بولیں گی، جھوٹ نہیں باندھیں گی، پھنسائیں گی نہیں کسی کو جھوٹ بول کر. حضور ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں. تو اللہ فرمایا محبوب ان سے بیعت کر لو، پھر ان کے لیے دعا بھی کرو. تو پتہ چلا ایمان لانے کے بعد بھی صحابہ حضور کی بیعت کرتے تھے. ایک ہے اسلام کی بیعت، اسلام کے بعد اچھے کاموں پر، یہ تو ہم پہلے آپ کو بتا چکے، دکانداری چمکانے کا نام بیعت نہیں ہے. تقویٰ، صالحیت، پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی گئی. اسی طرح آپ آ جائیں کسی بھی صحابی کا دور اٹھا کر آپ دیکھ لیں، امارت کیا ہے، خلافت کیا ہے، یہ بھی تو ایک بیعت ہے، یہ بھی تو ایک بیعت ہے. کون سا ایسا صحابی ہے کہ جس نے بیعت نہ کی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والے، علیحدہ رہ جانے والوں کے بارے میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، جو جماعت کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو وہ بندہ جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. برکت جماعت کے ساتھ ہے، برکت جماعت کے ساتھ ہے. تو اصحاب رسول بیعت کرتے تھے، ایک دوسرے کی بیعت بالکل موجود ہے، شریعت کے احکام میں بیعت موجود ہے کہ ہم وہ فلاں جو مفتی صاحب فتویٰ دیں گے، عبداللہ ابن مسعود جو فتویٰ دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، فلاں صحابی جو فتویٰ دے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. بالکل ایسا موجود تھا. ہم نے تقلید کے باب میں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر کیا تھا. تو یمن والوں نے بیعت کر لی تھی کہ معاذ بن جبل جو فتویٰ دیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. پھر آپ اس کے بعد کوئی ایسی صدی ہے ہی نہیں جس صدی کے اندر بیعت نہ ہوئی ہو. امام حسن پاک کی بیعت ہے، امام حسین پاک کی بیعت ہے، بعد میں آنے والے امام زین العابدین کی بیعت ہے، امام باقر کی بیعت ہے، امام جعفر صادق کی بیعت ہے. آپ نیچے تک آ جائیں سارے بزرگوں کی بیعت ہوتی رہی. حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مصنع کی بیعت ثابت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ محض کی ثابت ہے. پھر اس کے نیچے آپ آ جائیں محمد نفس زکیہ، یہ جتنی بھی لڑیاں آ رہی ہیں لوگ بیعت کرتے تھے، بیعت ہوتے رہے. ایسا نہیں کہ بیعت نہیں، کوئی آپ کو ایسی صدی نہیں نظر آتی جس کے اندر بیعت نہ ہو. اب پھر وہ بیعتیں سمٹ کر خانقاہوں میں آ گئی. پہلے بیعت جو ہوتی تھی اس کا ظاہر ہر دور کا اپنا ایک تہذیب اور تمدن ہوتی ہے، مگر وہ جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے. وہ تو قرآن نے کہا کہ بیعت کرو. جی 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 اور کسی کا برے نام مت کرو اور ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو. سورہ الحجرات سپارہ نمبر 26 آیت نمبر 9 کا یہ ترجمہ. جی جی جب ہم کسی جماعت کا مذاق نہیں اڑائیں گے وہ ہماری مثبت اقدار کو اپنائے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ
ایسے ہی شمال والوں کو بھی فائدہ دینا ہے اور جنوب والوں کو بھی. آپ نے بہت اچھا کہا کہ ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلا جن پر آپ کا انعام ہو. انعام میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سرزمین دی ہے. ہم سب لوگ انعام یافتہ ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ سرزمین دی. ہم سب انعام یافتہ لوگ ہیں. صرف ہمیں اپنی قدر کا اندازہ ہے. ایسے ہی صحیح فرما رہے ہیں آپ. یہ سورہ حجرات میں بالکل ایسا ہی ہے. یہ لفظ ہے حجرات. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہ مضمون ایسا ہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیروی کرنا, اطاعت و اتباع کرنا, بیعت ہو جانا, اس کے اندر فائدہ ہے. جب آپ صالحین کا قرب پاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, ان کی تعلیمات پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں, تو ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آزاد رہنا یا ان کے ساتھ نہ جڑنا یہ کوئی فرض نہیں ہے. جڑنا میں نے پہلے کہا یہ سنت ہے. انسان کا اس سے دین محفوظ ہوتا ہے, ایمان محفوظ ہوتا ہے, اخلاق محفوظ ہوتے ہیں, اقدار محفوظ ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جائے کہ میں جڑ کس کے ساتھ رہا ہوں, اس کی تعلیم کیا ہے, اپنی ذات پر اس کا نفاذ کتنا ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی آج ہم سٹرائکس کرتے ہیں یا ہڑتالیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ پورے ملک پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرو. ہمارے اکابرین نے بڑی سونی بات کی ہے. کہتے ہیں جس دن مسلمانوں نے اپنی ذات پر, یہ پوری ایک حکومت ہے بھائی, یہ پورا ایک ملک ہے. میرا خیال ہے ارشد بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یا کسی نے مجھے کہا, آج کل ہی کسی نے مجھے بتایا کہ بندے کے اندر نا اتنی وہ وینز ہیں, اتنی وہ ناڑے ہیں کہ پورے پاکستان کو اگر اس کے ساتھ باندھنا چاہے تو باندھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ساڑیاں ناڑا پاکستان تو وڈیاں. یہ پورا ملک ہے بھائی, یہ پورا سسٹم ہے. تو اپنی ذات پر اگر ہم اسلام کو نافذ نہ کریں اور یہ دھند سوار ہو کے پورے ملک میں حکومت اس نظام مصطفیٰ نافذ کریں, یہ مشکل ہوگا. سب سے پہلے اپنے کردار کو سنواریں, اور اپنا کردار سنورے گا جب نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے. بندہ جیسا رنگ جیسا دیس ہوتا ہے نا ویسا اس کا بیس ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور جلد از جلد. باقی یہ رہ گیا کہ ثابت کہاں سے, اس کے اوپر سینکڑوں دلائل دیے جا سکتے ہیں, سینکڑوں احادیث پڑھی جا سکتی ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دین اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, سلامت ہو جاتا ہے. جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے پیر صاحب اس کو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے, چونکہ یہ ہمارے دل پہ نا یہ ایک اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ جو پیر صاحبان ہوتے ہیں یا اولیاء ہوتے ہیں نا, ان کا جو روب ہوتا ہے اللہ پاک لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتا ہے. وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے ابا کی اطاعت نہیں کرتا, فرما برداری نہیں کرتا, آنکھیں نکالتا ہے, اللہ کے ولی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. ایسے ہیں بے شمار مثالیں. وہ پیر کہے گا بھائی تیرا پیر تو تیرا ابا ہے, اگر تیرا باپ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے, میں کیا چیز ہوں. وہ تلقین کرے گا, وہ تربیت کرے گا, وہ سمجھائے گا. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس کا عقیدہ درست ہے, وہ عقیدہ کہ جو قرآن و سنت میں بیان ہوا اور اکابرین امت نے جو ہم تک تسلسل اور تواتر کے ساتھ پہنچا دیا, جس میں بدعقیدگی نہیں, بد مذہبیت نہیں, وحدہ لا شریک کے بارے میں جو عقائد اور اس کی صفات ہیں, اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامات اور ان آپ کی جو تعظیم اور توقیر کا حق ہے اعلیٰ حاصل قیاس نیچے تک. جس کا عقیدہ درست ہے اس کو اپنا پیر بنائیں, جس کا اخلاق درست ہے, شرم و حیا کا جو پیکر ہے, دین جس نے اپنی ذات پر نافذ کیا ہوا ہے اس کی پیروی کریں. بد عقیدہ ہو, بے عمل ہو اور شریعت کی پرواہ نہ کرتا ہو, اور یہ خیال کرتا ہو کہ شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, مولوی اور ہے, بابے اور ہے, تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. بلکہ ہاں بالکل صحیح کہا عثمان بھائی. تو یہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ بیعت کے معنی کیا ہے کہ مرد کامل کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دینا کہ سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا, آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا,
اس کو کہتے ہیں بیعت. اگر یہ شرائط پائی جاتی ہے تو بالکل کرنا چاہیے. آپ کے اتنے گہرے سوال ہوتے ہیں جدی صاحب کہ اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دینا پڑے گا. بہرحال اچھا پہلے کیا آپ نے فرمایا تھا تو بولتے نہیں کیا؟ ہاں الجھے پیر. بھائی سلجھے پیر نو پھڑو, صحیح ہے, سیدھی گل. الجھے نو نہ پڑھو جڑا آپ الجھے تھانوں کہ سلجھانا انہیں. سلجھا پیر پڑھو. سلجھے پیر دی میں پہلا گل کر چھڈی. بھائی جڑا شریعت دے تابع, جڑا اپنے آپ نو شریعت دے تابع نہیں کر سکیا, وہ چودھری صاحب جڑے شریعت دے تابع نہیں ہوئے, آپ تابع نہیں ہوئے, فرما بردار نہیں ہوئے شریعت دے, تو انہاں کے بچارے تو الجھے ہوئے نا. سلجھایا ہوئے جن نے شریعت نو اپنا مرشد اور ہادی بنایا, رہنما بنایا, آپ انہاں دا غلام بن گئے. پیر وہ ہوندا جڑا شریعت دا تابع ہوئے, جڑا شریعت دا مرید ہوئے, پھر وہ پیر بندا. پہلے انہوں آپ مرید ہونا پیندا ہے, ایک گل. دوسرا ہاں غلط خیالات, وہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا نا, من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب. تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس کو پہلے سمجھیں, مرید ہونے سے پہلے سمجھیں. مریدی اس چیز کا نام نہیں ہے, غلامی اس چیز کا نام نہیں ہے, بیعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دکان چلے, فلاں کام ہو جائے, فلاں کام ہو جائے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, تکا لگ گیا تو فابیا. میں اگلے دن کہہ رہا سے ایک بندہ, میں کیا بندہ گیا آج جی, میں انہیں جانا سی اوویں نہیں گیا, الٹا گیا. میں کہا کیا سی نا, پھر گیا آج. آئی سمجھ؟ تو وہ تکا لگ گیا, سبحان اللہ. نہ لگا تو میں تو پہلا گیا سی, گیا آج, میں کہا ہی نا پھر کیا سی نا. تو یہ نہیں, مریدی نام یہ ہے کہ آپ خود نیک ہو جائیں. کب ہوں؟ جب آپ کسی نیک کے صالح بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. پھر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دل پہ نقش کر لیں, ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے شیخ کامل چاہتا ہے کہ ایسا ہو, اللہ چاہتا ہے نا بھائی, اے جڑی تقدیر ہے نا, اے تقدیر حقیقی ہے, اے انج ہونا جی میں کہنا ہے. یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت تھی ان کے جو مسیر ہیں حضرت لوط علیہ السلام, ان کی قوم پر عذاب نہ آئے, ان کی قوم پہ عذاب نہ آئے. فرشتے جب آئے تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. وہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا نبشرک بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجہها وقالت عجوز حکیم. تو یہ وہ سب فرشتے پہلے ان کے پاس آئے تو ان کو کھانا پیش کیا, انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف آیا, یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں, ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں, آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری لے کر وہ آئے تھے. ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں, ہم اصل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے اور قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے. اور وہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنے لگے, یا اللہ میرے بھائی کی امت پہ عذاب نازل نہ کر, حضرت لوط کی امت پہ عذاب نازل نہ کر. یہ گزارش اتنی بڑی, گزارش اتنی بڑی, گزارش اتنی بڑی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگ گئے. اللہ پاک فرما رہا ہے, دیکھو یہ محبوب اور محب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عذاب بھیجنا ہے, یہ کہتا ہے نہیں بھیجنا. وہ فرماتا ہے میں نے بھیجنا ہے, یہ کہتا ہے نہیں بھیجنا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی, اے ابراہیم یہ میرا اٹل فیصلہ ہے,
یہ وہ فیصلہ ہے کہ میں نے اس کو ٹالنا نہیں. اس کو کہتے ہیں تقدیر حقیقی. یجادلونا فی قوم لوط کے لفظ ہیں قرآن کے اندر. وہ ہم سے جھگڑنے لگا, ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم لوط کے بارے میں, میں کہتا ہوں عذاب بھیجنا ہے, وہ کہتا نہیں بھیجنا. میں کہتا ہوں بھیجنا ہے, وہ کہتا نہیں بھیجنا. اللہ پاک نے پھر وہی فرمائی, اے ابراہیم یہ میں نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ہٹا دی. مالک ہے نا, علی کل شیء قدیر ہے. توجہ ہٹا دی. جب توجہ ہٹ گئی عذاب آ گیا. جدوں توجہ ہٹے نا ادو ہی بندہ شکار ہوں جی. اے تمہیں بھی پتہ لگ گیا, جدوں توجہ ہٹے, جنی دیر توجہ نہیں نہ ہٹی تو اونی دیر عذاب بھی مجدد صاحب نہیں آیا. توجہ ہٹا دی تھی پھر عذاب بھیجتا. انہوں نے تقدیر کی او بھائی پوری دنیا دے پیر بھی چاہنا اسے انج کرنا ہے, او نہ چاہے. پیروں کو ایسے خدا نہ سمجھ لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. اور اگلی گل یہ بھی یہ, اللہ جو چاہتا ہے نا الحمدللہ پیر بھی وہی چاہتا ہے. پیر کدی بھی اللہ تعالیٰ دے خلاف نہیں جانتا. اے بھی گل ہو گئی. تیسری گل تسی یہ فرمائیے کہ قبر دے وچ جڑا ہے نا وہ تو یہ ضعیف روایت سے نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے, امام ترمذی اور ہیں, حکیم ترمذی اور ہیں. حکیم ترمذی استاد ہیں, امام ترمذی ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں ایک ضعیف حدیث نقل کی ہے جس کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 9 کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان وہاں پہ آتا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی نسبت اس قول کی رسول پاک کی طرف ہے. تو جب فرشتے اس کو پوچھتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو لفظ ہے اس حدیث شریف کے یشیرو الی نفسی, وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. یشیرو الی نفسہ ہی, وہ اپنے نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں. تو بعض وہ بھی بیچارے ہوتے ہیں کہ جو قبر کے اندر جب پوچھتے ہیں نا, فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, وہ شیطان کی طرف اشارہ کر کے دیتے ہیں یہ میرا رب ہے. تو اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا کہ شیطان قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا, قبر میں بھی آ جاتا ہے. جب شیطان ٹر جاتا ہے تو پیر دی توجہ کیوں نہیں جا سکتی. جڑا صالح ہے, جڑا متقی, باغی ٹر گیا ہے, باغی ٹر گیا ہے, نامراد ٹر گیا ہے, تو جن نے مراداں پا لی ہیں انہوں راضی کر کے وہ دی توجہ کیوں نہ جائے گی, اس کی توجہ کیوں نہ جائے گی, اور اس کا فیض کیوں نہ میسر آئے گا. تو اللہ کی بندگی اطاعت بندے کے شرف کو کم نہیں آسمانوں سے بلند کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ بندے کو دنیا میں بھی کام آتی ہے. عدنان صاحب تھے قبر اور آخرت بھی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل ہم سب کے دین, ایمان, اخلاق کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا شرف نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ جمیلہ پہ عمل کرنے کا شرف نصیب فرما. اے اللہ اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما, رات کے سجدوں کی لذتیں عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما, ہر قسم کی تاریکیوں ظلمتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ حضور کے جتنے غلام پریشان حال ہیں سب غلاموں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی خیر فرما, رحمتوں کا نزول فرما. غزہ و فلسطین سے لے کر برما و کشمیر تک حضور کے سارے غلاموں کو آزادی نصیب فرما, رہائی نصیب فرما. قبلہ اول کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما, شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. ہم صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی مذہبی شرعی تربیت کرنے کا شرف نصیب فرما. یا الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. حضور کے معطر و معمبر پسینے سے اے اللہ ہمارے اخلاق ہماری زندگی کو معطر و معمبر فرما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.